بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو ریاستی حل کیا ہے؟ کیا دو ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ممکن ہے یا یہ ایک دھوکہ ہے؟ اگر آج ہم فلسطین کا نقشہ 1946 کا اٹھا کر دیکھ لیں تو فلسطین کچھ اس طرح سے دکھتا تھا، جو کہ 2023 تک اسمال پاکٹس تک محدود ہو کر رہ گیا۔ 1947 سے لے کے 1967 تک کا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو صرف مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی ہی بچیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو برطانوی سامراج نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور جب جانے کا وہاں سے ارادہ کیا تو اقوام متحدہ کو فلسطین اور نازیز جرمنی سے مار کھا کے پناہ گزیر یہودیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کی 56.5% زمین پر اسرائیل کو بنانے کے لیے ڈکلیئر کر دیا، اور 43.5% زمین پر فلسطین کا ملک قائم رہنے کی بات کی، اور یروشلم جو کہ ارض مقدس ہے اس کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ PLO جو کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن ایک سیکولر لبرل جماعت ہے، اس نے کافی جدوجہد کے بعد اس بات کو مان لیا۔ حماس جو کہ عوام کی اصل ترجمان ہے، اس نے اس چیز کو بالکل انکار کیا اور اسرائیل کا وجود ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہائیبریڈ واریر یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ٹویٹر ہینڈل کو بھی فالو کریں معلوماتی ویڈیوز اور ٹویٹس کے لیے۔ محمود عباس جو کہ پیلسٹینین اتھارٹی کا لیڈر ہے، اور پیلسٹینین اتھارٹی مغربی کنارے میں ایک حکومتی شکل کی ایک آرگنائزیشن ہے، جو کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی فتح پارٹی جو کہ اس کے پولیٹیکل ونگ ہے، اس کا صدر ہے۔ یہ فلسطینیوں کا سب سے بڑا غدار ہے۔ اس شخص کی وجہ سے فلسطینیوں نے اپنی بہت بڑی زمین گنوا دی ہے، اور یہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ اس شخص کی وجہ سے جو مغربی کنارہ ہے اس کی 85% زمین فلسطینیوں کے ہاتھ سے اس وجہ سے نکل گئی، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ اسرائیلی ہم پر بمباری کرتے ہیں، لہٰذا اگر اسرائیلیوں کو ہمارے درمیان بسا دیا جائے مغربی کنارے میں تو اسرائیلی ہم پر بمباری نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے مغربی کنارے کی بھی 85% زمین فلسطینیوں کے ہاتھ سے نکل گئی، اور صرف 15% پر ہی ان کا کنٹرول ہے، اور وہاں پر بھی جو مجاہدین ریزسٹ کرتے ہیں یہ پکڑ کے ان کو اسرائیل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی غدار یہ جماعت ہے، جبکہ غزہ کی پٹی میں حماس کے مجاہدین کی حکومت ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ پاکستانی وزیر اعظم کا بیان سنیں 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے۔ The blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. We must worry about their plight and difficulties and stand by them. We must work for a durable peace through the two-state nation. We must seek a viable, secure, contiguous and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders, with Al-Quds Al-Sharif as its eternal capital, and to advance the goals these goals, Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. جیسا کہ آپ سب نے ابھی وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کی تقریر سنی، اور اس میں انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی۔ 2 اسٹیٹ سولوشن کا سیدھا صاف مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی ایک ریاست ہونی چاہیے، جو کہ اقوام متحدہ نے تقریباً 43.5% زمین کا کہا ہے فلسطین کی کہ اس پر اس کی ریاست ہو، باقی 56.5% زمین پہ اسرائیلیوں کو حق ہے، دہشت گردوں کو، کہ وہ بھی اپنا ملک بنا سکیں۔ اسرائیلی یہودی دہشت گرد 1 انچ زمین بھی ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ فلسطین کی سرزمین پہ قابض آ کے اس کو ہتھیائیں۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو تمام مسلمان ممالک کے اوپر یہودی اور مختلف صہیونی طاقتیں آ کے قبضہ کرتی رہیں گی۔ انوار الحق کاکڑ ہوں یا ہمارے پرائم منسٹر جو کہ سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے، ان کی طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی ماضی میں 2 اسٹیٹ سولوشن ہی کی بات کی ہے، یعنی کہ فلسطینیوں کا جو جینوسائیڈ چل رہا ہے، بجائے اس کے لیے ہم ایک پراپر طریقے سے جہاد کے پلاننگ کر کے لانچ کریں، اسلامی ممالک مل کے ہم پسپائی اختیار کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن پر عمل ہو جانا چاہیے۔
اب 2 اسٹیٹ سولوشن کی اگر بات کریں تو 1967 کا جو بارڈر ہے اس سے جو پہلے کا بارڈر ہے اس میں صرف 44% کے قریب جو زمین ہے وہ فلسطینیوں کو دی جا رہی ہے، یعنی کہ فلسطینیوں کو اپنے ہی ملک میں مائنورٹی بنایا گیا، ان کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو تباہی آ رہی ہے اس پر ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ چپ کر کے آپ اسرائیل کی بات مان لو، جبکہ اسرائیل کہتا ہے کہ اس نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں تو ہم کشمیر کوز کے ساتھ بھی غداری کریں گے اور فلسطین کے ساتھ بھی۔ کشمیر جہاں پہ اس کو توڑ کر لداخ، لیہ اور جموں کشمیر کے درمیان ہندوستان نے بانٹ دیا ہے، وہاں پہ تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب مسلمان آبادی آباد ہے، اور وہ ایک جہنم کی اسی صورتحال میں جی رہے ہیں جہاں پہ ان کے ہیومن رائٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور لاکھوں کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کشمیر وہ خطہ ہے جس پہ پاکستان نے 65 اور 99 کی جنگ اس لیے لڑی تھی تاکہ وہاں کے مسلمانوں کو آزادی کی سانس لینا نصیب ہو، نہ کہ اس لیے لڑی تھی کہ آخر میں آ کے ہم کشمیر کوز کے لیے کچھ بھی نہ کریں اور ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کریں، اور اقوام متحدہ بھی آخر میں آ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ کا مسئلہ حل اسی طریقے سے ہوگا کہ جو آپ کے پاس کشمیر ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور دوسرا ہندوستانی دہشت گردوں کو جو کہ کافر ہیں ان کو آپ یہ جنت نظیر جگہ دے دیں۔ اگر ایسا ہوا تو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی غداری کی جائے گی۔ آرٹیکل 370 ریووک ہونے کے بعد اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے اندر اس وقت ڈیموگرافک چینج چل رہا ہے، جہاں پہ باہر سے ہندوتوا دہشت گردوں کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو لوکل سیاستدان ہیں جو کہ اس غداری کے اندر پورے طریقے سے ملوث ہیں وہ بھی اس ساری غداری میں شامل ہیں۔ ہندوستانی دہشت گرد فوج اور ان کی حکومت اس وقت کشمیری نوجوانوں کو فیک انکاؤنٹرز میں قتل کرتے ہیں۔ ہندوتوا دہشت گرد مودی اور اس کی جو ہندوتوا دہشت گرد جماعت ہے وہ اس وقت اگر کشمیر میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اتنی ساری جنگیں کرنے کا، اتنے لاکھوں شہداء کشمیر کے لیے دینے کا کیا فائدہ؟ اگر یہی سب کچھ آخر میں ہونا تھا تو جو مجاہدین نے اتنا زیادہ قربانیاں دی آزادی کے لیے وہ سب ضائع ہو جائیں گی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیر کے مسلمانوں کو پورا حق ہے کہ وہ آزادی کی زندگی گزاریں، بھارت کے تسلط سے خود کو آزاد کروائیں، اور وہ اپنے حق کے لیے فریڈم اسٹرگل اگر کرتے ہیں تو وہ 100% جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہوتا ہے، نہ کہ وہ دہشت گردی کہلاتا ہے جو کہ بھارتی دہشت گرد یہ نیریٹو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ تقریباً ایک سا ہے۔ اگر فلسطین کے اوپر آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اسلام کی مقدس سرزمین کے ساتھ غداری کریں گے، اور آپ کشمیر کے لیے بھی مسائل کریٹ کر دیں گے۔ آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے، فری کشمیر، فری پیلسٹائن۔